الحمد لله الذي ارتضى حبيبه وفي الأرض السماء الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم تمام احباب بآواز بلند درود و سلام پر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین. دوستان من، یاران طریقہ اہلیان محبت، آپ لوگ وہ قافلہ ذوق ہیں جو عشق کے صحرا میں یاد محبوب کے چراغ سے روشنی کرتے ہوئے قدم بقدم بڑی کامیابی کے ساتھ اور بڑی تیزی کے ساتھ اپنے محبوب کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور آستانہ عالیہ سے محبت کے اس پرچم کو ہر آندھی ہر طوفان سے محفوظ کرتے ہوئے بڑی پختگی اور بڑی ہمت کے ساتھ یوں سر بلند رکھے ہوئے ہیں. تو آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور آپ وہ خوش نصیب ہیں جو آستانہ عالیہ ہیبت پور شریف کی محبت کو اپنے دل کا، اپنی روح کا سکون اور اپنی جان کا سکون سمجھتے ہیں، اور اپنی سانسیں یاد محبوب کی مہک سے مہکاتے ہیں، اور اپنی راتیں اللہ کے ذکر سے آباد رکھتے ہیں. حضرات، یاد محبوب ایسی خوشبو ہے جو روح کے اندر اتر کے تو روح کے لوں سے عشق کے دیے روشن کرتی ہے، اور جب عشق کا چراغ جل جائے تو پھر ذکر الہی کی لو جلا کے تو بندے کو فنا سے بقا کی طرف لے جانا اور خالق حقیقی کی پہچان کروانا، یہ یاد محبوب کا حسین دستور ہے. یہ وجود ایک سلطنت کی مانند ہے، ایک پوری سلطنت ہے یہ وجود، اور ہر سلطنت کا، ہر ریاست کا ایک دارالخلافہ ہوتا ہے. پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد ہے، ہر طرح امریکہ کا واشنگٹن ہے. اسی طرح یہ جو وجود کی سلطنت ہے نا، اس کا دارالخلافہ یہ دل ہے، اور ہر سلطنت کا، ہر شہر کا، ہر ملک کا، ہر ریاست کا جو دارالخلافہ ہے اس کا ایک بادشاہ بھی ہوتا ہے جو کہ دارالخلافہ میں بیٹھتا ہے، جو ریاست کو چلاتا ہے. تو یہ جو وجود ہے یہ پوری سلطنت ہے، اور اس کا جو دارالخلافہ ہے وہ یہ دل ہے، اور اس دل کے تخت پہ محبوب کو لا کے بٹھانا اور اس محبوب کو سلطان بنانا، یہ یاد محبوب کا حسین وتیر ہے. اور جب یاد محبوب کو لا کے اس دل کے تخت کا بادشاہ بنائے، اس دل کے تخت پہ براجمان فرمائے، تو پھر وہ سلطان، وہ دل کا بادشاہ جس طرف کو کہے گا انسان کے قدم اسی طرف چلیں گے. وہ کہے گا کہ چل اپنے قدموں کو اللہ کے حضور مسجد کی طرف لے کے جا، تو یہ قدم مسجد کی طرف جانا شروع ہوں گے. وہ بادشاہ کہے گا کہ اپنی جبین کو، اپنے سر کو اللہ کے حضور جھکا، تو یہ جو سر ہے وہ اللہ کے حضور جھکنا شروع ہو جائے گا. تو الحمدللہ یہ سارا سلیقہ اور یہ طریقہ یاد محبوب ہمیں بتاتی اور سکھاتی ہے. اور یاد محبوب ایسی سانسیں ہیں ہماری کہ جو چلتی رہیں تو ہماری روحیں مہکتی رہتی ہیں، اور جب کبھی ہمیں یہ خوشبو یاد محبوب کی محسوس نہ ہو تو روح بے چین ہو کے تو محبوب کی تلاش میں دوڑنا شروع کر دیتی ہے، محبوب کو پانے کی کوشش کرنا شروع کر دیتی ہے. اب اس سے قبل کہ ہم اپنے اس روحانی سفر کا آغاز کریں اور یاد محبوب کی خوشبوئیں سونگتے سونگتے محبوب کے قدموں تک پہنچ جائے، اپنے دل و روح کے کان کھولیں تاکہ ہم اپنے اس روحانی اور عظیم سفر کا آغاز شروع کر سکیں. حضرات، میں نے سفر پہ نکلنا ہے، میرے پاس بھی آج وقت بہت ہی مختصر ہے، میں نے ایک دو بات ہی آپ کو سنانی ہے. اب ایسا بیان فرما رہے تھے اصحاب کی شان، تو میرا دل تو یہی کر رہا تھا کہ میں آج آپ کو اصحاب کی شان ہی بیان فرماؤں، لیکن میں نے پھر یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک پھول چن رہا تھا، تو نور صاحب نے آگے خیر بکھیر دیے پھول، لیکن الحمدللہ کچھ دو چار کلیاں میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں آپ کے لیے یاد محبوب کی صورت میں، تو وہ میں آپ کو وہ جامع محبت پیش کرتا ہوں. حضرات، آپ نے مٹی کا گھڑا دیکھا ہوگا. اب دو گھڑے آپ لوگ رکھیں
اور دونوں میں پانی بھر دیں، اور اب ایک گرے میں جس میں آپ نے پانی بھرا ہو اس میں آپ میٹھا ملائیں اور اس میں پھر آپ شربت ملائیں، تو کیا خیال ہے لوگوں کی جو محبت ہے یا لوگوں کو جو طلب ہوگی کس پانی کی زیادہ ہوگی؟ وہ جو میٹھے پانی کی یا وہ جو کھارا سادہ پانی ویسے پڑا ہوا ہے اس کی؟ میٹھے پانی کی زیادہ ہوگی نا۔ کیا وجہ بنی؟ حالانکہ پانی تو سیم ہے، لیکن جب اس میں شکر ملی، میٹھا ملا، اس کی قیمت، اس کی قدر بڑھ گئی، اس کو پینے والے، اس کی پیاس وہ لوگوں کے بجانے والے زیادہ۔ میں تم سے پوچھوں گا پانی تو وہ بھی یہی ہے، سیم ہے، لیکن تم کہو گے کہ حضرت جی جب یہ پانی، میٹھا پانی جب اندر جائے گا تو سکون ملے گا، غذائیت زیادہ ملے گی، چہرے پہ نور زیادہ آئے گا، اور ایک جو پیاس ہے وہ جلدی بجھ جائے گی ذرا۔ تو اس لیے لوگوں کا رجحان جو ہے وہ زیادہ میٹھے پانی کی طرف ہوتا ہے۔ آپ مشاہدہ کر کے دیکھ لیجئے، یہ افطاری کرتے ہیں آپ لوگ، بھوکے پیاسے بیٹھے ہوں، ایک طرف میٹھا پانی پڑا ہو ایک طرف دوسرا پانی، تو زیادہ لوگ میٹھے پانی کی طرف جاتے ہیں۔ تو انسان کا وجود، میں یہاں پہ آپ کو جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ جو ہمارا وجود ہے نا، یہ بھی سمجھ۔ اب مجھے ایک اور بات بتائیں، اگر وہ سراہیاں، وہ آپ نے گرے جو ہیں پانی کے 2 گرے رکھے ہوئے ہیں، کیا خود بخود میٹھے ہو جائیں گے؟ ایک سال ان پانی کو چھوڑ دو، اس میں میٹھا نہ ملاؤ، شربت نہ ملاؤ، کیا خیال ہے سال بعد وہ میٹھا ہو جائے گا؟ 10 سال بعد، 20 سال بعد، 100 سال بعد بھی وہ پانی جو ہے نا وہ میٹھا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی ملانے والا نہیں ہے۔ جب تک کوئی میٹھا ملانے والا نہیں ہوگا وہ پانی میٹھا نہیں ہوگا۔ اور جیسے ہی کوئی آیا، ہاتھوں میں اس نے اپنے میٹھا تھمایا اور اس نے اس سراہی میں، اس گرے میں ملایا، اور جیسے ہی اسے پھر ہلاتا ہے، جیسے جیسے اسے ہلاتا جاتا ہے پانی میٹھا ہوتا جاتا ہے، اپنی رنگت بدلتا جاتا ہے، اپنی قدر بڑھاتا جاتا ہے، اپنی قیمت بڑھاتا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک سادہ پانی آپ ایک جگہ پہ رکھا ہو، ایک جگہ پہ وہ شربت بنا کے ریڑیاں لگاتے ہوتے ہیں، تو وہ قیمتی ہوتا ہے نا زیادہ، وہ اسے پیسے دیتے ہیں، آپ خریدتے ہیں، تو وہ قیمت بڑھ جاتی ہے جب میٹھا مل جائے۔ تو یاد رکھیں یہ جو انسان کا وجود ہے نا، یہ بھی اس گرے کی مانند ہوتے ہیں۔ اب اس میں، اس گرے میں میٹھا شربت بھی ملانے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی شخص کی، کسی ہاتھ کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ہمارے اس گرے میں میٹھا شربت اور میٹھا ملا کے تو ہمیں قیمتی کرے، اور جیسے جیسے وہ ہم میں میٹھا ملاتا جائے گا ہم قیمتی ہوتے جائیں گے، اور جیسے جیسے قیمتی ہوتے جائیں گے اللہ کی نظر میں مقبول اور قریب، اللہ سے مزید قریب سے قریب تر ہوتے جائیں گے۔ تو یہ میٹھا ملانے والا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اب ایک اور بات ہے، میٹھا بھی چاہیے ہوا ہے نا۔ اب ایسا شخص تو نہیں ہے کہ کوئی ہاتھ ایسے یوں انگلی پھیر دے تو میٹھا ہو جائے، یہ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے۔ تو کوئی نہ کوئی شخص کوئی میٹھا، تو یاد رکھیں ایک بات، الحمدللہ ہمیں ہمارے حضرت صاحب نے میٹھا بھی دیا ہے اور میٹھا ملانے والے بھی عطا کیے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ خواجہ یعقوب مصطفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ میٹھا ملانے والے تھے، اور یہ جو یاد محبوب ہے میاں محمد جی سرکار، یہ یاد محبوب وہ میٹھا ہے کہ جو حضرت صاحب پانی میں ملا کے تو ہماری جو روح ہیں انہیں تازہ و توانا کرتے جا رہے تھے، اور جیسے جیسے یہ یاد محبوب کا میٹھا ہماری روح کے اندر جاتا ہے اور روح کے لو سے پھر ذکر اللہ کی صدائیں نکلنا بلند کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ الحمدللہ میٹھا۔ اور یاد رکھے ایک بات، ہم نے چلے جانا ہے، حضرت صاحب تھے، میٹھا ہمیشہ یاد رکھے ایک بات کہ شربت جو ہے، حضرت صاحب تھے خواجہ یعقوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ ملانے والے تھے، وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ میاں محمد جی سرکار آئے، وہ بھی ملانے والے تھے، وہ بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ میاں محمد یار جی سرکار آئے، وہ بھی چلے گئے۔ پیر وحید الحق صاحب آئے، وہ بھی وہ میٹھا ہلانے والے تھے، وہ بھی چلے گئے۔ حضرت صاحب ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ایک دن انہوں نے بھی جانا ہے، ایک دن ہم نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، لیکن وہ میٹھا جو ہے یاد محبوب کی صورت میں وہ آپ کے درمیان ضرور رہے گا، اور پھر ہماری جگہ کوئی نہ کوئی شخص ضرور آئے گا جو آپ کو ہلا کے یاد محبوب کا میٹھا پلاتا رہے گا، اور آپ کو محبوب کے قریب سے قریب تر کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ ہر شخص کا اپنا انداز ہوگا۔ حسین صاحب ہیں، حمزہ صاحب ہیں، اور جتنے بھی صاحبزادگان ہیں، وہ آپ کو میٹھا پلاتے ہیں، آپ کو اپنے جو سر دکھا کے، اور حضرت صاحب کی وہ یاد محبوب کو بڑے حسین انداز میں اپنی زبان سے، میٹھی شرینی زبان سے جو ہے نا وہ آپ کی روحوں تک اتارتے ہیں۔ میرا انداز ذرا نرالا ہے، میں ذرا نثر کی صورت میں آپ کو سمجھا کے اچھی طرح گھونٹ کے پلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے۔ مجھ سے بعد جو آئے گا وہ اللہ کرے مجھ سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو یہ یاد محبوب کے جام پلانے، ساقیہ جام پلائے کہ میں تے پی کے مست ہو جاواں۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے ساقیہ جام پلائے کہ مینوں تے پی کے مست ہو جاواں، ہو کے مست یارا اکے گیت سجن دے گاواں۔ تو ہر کوئی
اپنے انداز میں آپ کو یہ جو عشق ہے، یہ جو یاد محبوب کی محبت ہے، یہ آپ کو آپ کی صراحی میں اتارتا جائے گا۔ اب یہاں پہ میں مولانا روم سے پوچھتا ہوں کہ حضرت جی آپ بتائیں، آپ اس میٹھے کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ تو مولانا روم کیا فرماتے ہیں؟ مولانا روم فرماتے ہیں، از نگاہ پیر دانا یک شرر، جو پیر کی نگاہ ہے وہ شرارہ ہے کہ جو آپ کی روحوں کے اندر جو سراہیاں ہیں ان میں میٹھا گھولتی ہے۔ کیسے؟ از نگاہ پیر کامل یک شرر، صد چراغ جان کن روشن مگر۔ تو جب جو شیخ کامل ہے وہ اپنی نگاہوں کے جام آپ کو پلائے گا، یہ میٹھا آپ میں ملائے گا، تو پھر یہ جو ضمیر ہے، یہ جو دل ہے، یہ جو روح ہے، یہ روشن ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یاد رکھے کمرہ ہے نا، کمرہ اس میں اندھیرا ہو، بلب لائٹ نہ جل رہی ہو تو آپ ٹکرے مارتے پھریں گے، کبھی اس دیوار کو کبھی اس دیوار کو۔ ایون کہ آپ نے کوئی چھوٹی سی یہ موبائل بھی رکھا ہو نا تو اسے بھی پکڑنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، خواہ آپ کے بائیں سائڈ پہ ہی پڑا ہو۔ آپ پھر کہتے ہیں کسی کو کہ یار لائٹ آن کرو ذرا، کیوں؟ کیونکہ یہ کمرہ روشن ہوگا تو میں کوئی نہ کوئی منزل اپنی پا پاؤں گا نا۔ تو اسی طرح یہ جو دل کا کمرہ ہے نا، یہ بھی اندھیرا طریقوں میں کھویا ہوا ہے، تو اسے روشن کرنے کے لیے بھی ہمیں یاد محبوب کی ضرورت ہوتی ہے۔ یاد محبوب وہ چراغ ہے جو ہمارے دل کے کمروں میں روشنی پیدا کر کے، تو اس دل میں عشق مصطفیٰ کی خوشبو لگا کے تو ہمیں اللہ کے حضور جھکاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے نا شاہ صاحب نے ایک میسج کیا صبح، میں آخری بات آپ کو سمجھانے لگا، تو وہ میرے میسج ان کی تحقیق بڑی اچھی لگی مجھے آپ کی، تو میں جب وہ میسج پڑھا تو میں اپنی ریسرچ پہ چلا گیا۔ اب یاد رکھیں آپ لوگ، اب آپ یہاں سے آئے ہیں، پسرور سے آئے ہیں، کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، دور دور سے آئے، رستے میں کتنے آپ نے درخت دیکھے ہوں گے۔ کسی درخت کو دیکھ کے آپ لوگ رکے ہیں؟ کسی درخت کو دیکھ کے نہیں نا رکے، حالانکہ وہ درخت کس نے بنایا ہے؟ اللہ کی ذات نے۔ تو جب کسی اللہ کی بنائی ہوئی شے کو دیکھا جائے تو پھر رک کے تو اللہ کی تسبیح تو کرنی چاہیے نا۔ اب آپ یہاں پسرور سے چکر لگائے نا، پسرور سے یہاں تک آتے آپ کو ہزاروں درخت آپ نے دیکھے ہوں گے، کہیں نہیں آپ رکے۔ یا یہاں سے ابھی آپ نکلیں دربار شریف تک جاتے جاتے ہزاروں کیریاں آپ کے پاؤں کے قریب سے گزریں گی، کیا کبھی کیری کو دیکھ کے یوں رکے؟ اور اگر شیر آ جائے سامنے پھر رک جائیں گے نا آپ، اور پھر شیر کو دیکھ کے کیا تسبیحات پڑھیں گے، سبحان اللہ جی، اللہ کی کتنی اللہ نے اسے طاقت دی ہوئی ہے، کتنا قادر ہے وہ پروردگار، کتنی صفت ہے اس رب کی کہ اتنی طاقت اس شیر کو اللہ نے دی ہوئی ہے کہ ایک پنجہ مارے تو ہمیں جو ہے نا زیر زمین کر دیتا ہے، اتنا طاقت ہے۔ تو وہ شیر کو دیکھتے ہی اللہ کی صفات یاد آتی ہے نا، اسی طرح ہی ہے نا، بولتے نہیں آپ کو نہیں آتی یاد کیا؟ آج اسے شیر کو دیکھتے دیکھتے آپ پھر اونٹ دیکھیں تو بھی اللہ کی صفات آپ کو یاد آئیں گی۔ اور جب آپ کسی مرد حق شناس کے پاس آئیں، کسی کامل اللہ کے ولی کے پاس آئیں، یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، جن کے اوپر اللہ کا فضل ہوا ہے، جب آپ ان کے پاس آئیں، جب آپ ان کے چہرے کو دیکھیں گے تو آپ کو رب یاد آئے گا۔ تو اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو اللہ کا نیک ولی، اللہ کا مومن، اور ولی اللہ وہ ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھ کے تمہیں رب یاد آ جائے۔ اب یہاں پہ میں جو شاہ صاحب آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں نا کہ یاد رکھیں، جب آپ کوئی حیوانات اور نباتات دیکھتے ہیں نا تو انہیں دیکھ کے آپ کو صفات رب کی یاد آتی ہے، لیکن جب آپ اللہ کے ولی کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو صفات کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات بھی یاد آتی ہے، الحمدللہ۔ تو ہم لوگ تو یہاں رب کو یاد کرنے کے لیے آتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ہماری یہاں آنا اور اللہ کی ضربے لگانا قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کی روحیں ہمیشہ پاک و صاف رکھے۔ اب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی 3 جمعے کے بعد، کیونکہ میں نے بھی سفر پہ نکلنا ہے، میں نے پہلے کونیا جانا ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے میری مولانا روم سے بڑی محبت اور عقیدت ہے، تو کونیا سے ہوتے ہوئے پھر انشاءاللہ مدینہ شریف بھی حاضری ہوگی، وہاں آپ کے لیے بھی دعائیں ہوں گی، آپ میرے لیے دعا کرنا۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ پاکستان واپس آ کے تو پھر آپ لوگوں کی زیارت کریں گے، اور آپ لوگوں کی زیارت کر کے ہم اپنی روحوں کو سکون پہنچائیں گے، حضرت صاحب کی بھی زیارت کریں گے، اپنی روحوں کو سکون پہنچائیں گے۔ اب آخری لمحات کے لیے بس آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، تاکہ ہماری جو سوئی ہوئی روح ہے نا، جگانے کے لیے بھی تو کوئی چیز ہے، آپ سوئے ہو نا تو کوئی آتا ہے آپ کو ہلانے کے لیے، اٹھو بھائی۔ تو یہ جو ذکر اللہ ہے نا، یہ بھی سمجھے کہ آپ کو ہلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے، آپ کی جو روح ہے نا انہیں بیدار کرنے کے لیے ذکر اللہ کی ضرب لگانا ضروری ہوتی ہے۔ اللہ 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 اللہ